بہت پرانی بات ہے، یہ 1970 کے قریب کی بات ہے، کچھ زیادہ پرانی نہیں۔ پشاور کی ایک بازار ہے، پرانی قصہ خانی بازار۔ اصل میں وہاں کچھ لوگ بیٹھتے تھے رات کو اور قصے سناتے تھے، اور لوگ باقاعدہ ان قصوں کو سننے کے لیے دور دراز سے آتے تھے، ان قصوں کو سننے کے لیے قصے سناتے تھے، اور ایسے حیرت انگیز تجربات ہوتے تھے ان کے پاس، گمان سے بالا تھا۔ وہاں ایک پرانی عمارت تھی، 3 منزلہ، بہت پرانے دور کی بنی ہوئی۔ وہاں اس کے اوپر ایک سونار کی پیٹی تجاری پڑی تھی، وہ اتار نہیں سک رہے تھے کہ کیسے اتارے۔ بڑی طاقتیں استعمال کی، بڑے طریقے استعمال کی، عمارت کو توڑنا تھا اور نئی بنانا تھا، اس کو نیا بنانا تھا۔ تھک ہار کے ایک صاحب نے کہا کہ چرسی کو بلائیں۔ ایک بندے کو بلایا، بالکل کمزور جسم، اور ایسے ہے جیسے کہ شاید آندھی اس کو اڑا کے لے جائے۔ اس نے اس دور میں کہا کہ اتنے 100 روپے لوں گا اور یہ پیٹی اتار کے میں نیچے گاڑی میں رکھ دوں گا۔ انہوں نے کہا دیں گے۔ گیا، اور جانے کے بعد اس نے پیٹی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، کمر پہ اٹھایا، 1 منزل اترا، دوسری اترا، اور تیسری میں آ کے گاڑی میں رکھا، اور اسے کچھ بھی نہ ہوا، نہ سانس پھولا، نہ آنکھیں باہر آئیں، نہ کمر دوہری ہوئی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے پیسے مانگے اور پیسے لے لیے۔ جس صاحب نے یہ واقعہ بتایا وہ کہنے لگے مجھے خیال اور احساس ہوا کہ یہ شخص کون ہے، یہ بندہ کون ہے، اور اس کے پاس کیا طاقت ہے، اور اس کے پاس کیا قوت ہے۔ میں اس کے پیچھے گیا، الغرض اس سے دوستی لگائی، اس کو قریب کیا، اور دوستی لگائی، قریب کیا، تو اس نے راز بتایا۔ راز یہ بتایا کہ میں صبح جس طرف سے سورج نکلتا ہے اس طرف سے منہ کر کے، جب سورج فوراً نکلتا ہے اس طرف منہ کر کے صرف 13 سانسیں لیتا ہوں، بس۔ اور اس نے 13 سانسوں کا طریقہ کیا بتایا؟ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اور منہ سے سانس لینا ہے، آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں۔ اور اس کے بعد جب دیکھیں کہ پھیپھڑے اور سینہ بھر گیا ہے سانس سے، تو اس کو ناک سے سانس لینا ہے۔ میں بھول گیا، ناک سے سانس لینی ہے اور منہ سے نکالنا ہے۔ تو ناک سے اس انداز سے سانس لیں کہ پھیپھڑا بھر جائے، سینہ بھر جائے، اور اس کو منہ سے نکالنا ہے بالکل باریک اور آہستہ آہستہ، اور سانس اندر لے جاتے ہوئے بھی وقت لگے اور سانس نکالتے ہوئے بھی وقت لگے۔ بس یہ عمل 13 بار کرنا ہے، اور کرنا بڑا تسلی سے ہے، بہت تسلی سے کرنا ہے۔ کہا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے زندگی میں، اور اس عمل کی وجہ سے میرے اندر فولادی طاقت ہے، فولادی قوت ہے، اور یہ طاقت ہے کہ میرے سامنے یہ وزن کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور میرے سامنے اس وزن کا کوئی مسئلہ نہیں، میں اس سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہوں۔ اس نے کوئی بہت بڑے ٹونک اور قوتیں نہیں بتائیں، اس نے کوئی بہت بڑی طاقتیں نہیں بتائیں کہ ایسی طاقتیں ہوں اور ایسی قوتیں ہوں کہ اس نے بتائی ہوں، یہ بالکل نہیں بتائیں۔ نہ طاقتیں بتائیں، نہ قوتیں بتائیں، نہ کوئی بہت بڑے کیپسول بتائے، نہ کوئی حکیموں کے کشتے، اور نہ کوئی جواہرات، کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس نے صرف سانس کی طاقت بتائی ہے اور سانس کی قوت بتائی ہے، سانس کی طاقت اور سانس کی قوت۔ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کتنی سانسیں لیتے ہیں، اور اس وقت لیتے ہیں جب سورج نہیں نکلتا،
آپ یہ عمل وضو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، وضو خانے میں کی طرف جاتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ آپ محسوس کریں آپ کے بستر اور وضو خانے میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور جس وقت یہ فاصلہ ہوتا تھا لوگ صحت مند ہوتے تھے، اور جب سے فاصلے ختم ہوئے ہیں صحت اور تندرستی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جنات نے خود کہا ان لوگوں کو جن کے ساتھ رابطے اور واسطے ہیں کہ جب سے اٹیچ بات ہوا ہے ہم گھروں میں گھس آئے ہیں، اور گھروں میں بیماریاں، تکلیفیں، نفرتیں، مسائل، مشکلات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ محسوس کریں اس سے پہلے گھر ہوتا تھا چھوٹا سا، اس میں 3 خاندان 4 خاندان رہتے تھے، بچے وہیں پلتے، جوان ہوتے، میتیں وہیں سے نکلتی تھی، بوڑھے ہو جاتے تھے۔ ایک گھر ہے، کمرے سارے خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس گھر میں چین سکون نہیں، راحت نہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں۔ کیوں؟ جنات نے آماجگاہ بنا لیا۔ میرے کملی والے نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا خبث اور خبائث ہیں۔ جاگ رہے ان کو اٹھا دیے، میرے سامنے سو رہے ہیں، کسی کونے میں چلے جائیں، بھائی کچا ڈرائیور ہوں۔ وہ ڈرائیور ہوتا ہے نا تو کچا، وہ اپنے سامنے گاڑی کے سامنے کسی کو نہیں سونے دیتا، وہ کہتا سوئے گا مجھے نیند آئے گی۔ وہ پکا ڈرائیور ہے، وہ ساری کوچ ساری بسیں سو رہی ہوتی ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں، میں کچا ڈرائیور ہوں۔ بھائی کیا بات کر رہا تھا؟ خبث بیت الخلاء میں ہیں، جننی اور جن جوڑا ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا پورا خاندان ہے۔ اچھا، اب سائنس اس دنیا کی طرف بہت لوٹ آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیت الخلاء دور تھے تو صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، شفا بھی تھی، دلوں میں جوڑ بھی تھا، آپس میں مروت بھی تھی، آپس میں محبت بھی تھی۔ جب بیت الخلاء کیا تھے؟ دور تھے۔ یہ تو احسان مند ہیں ہم آقا کے جو انہوں نے ہمیں بیت الخلاء کی دعا بتا دی۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بتا دی۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی پتہ نہیں ہو کیا جاتا، اور جو یہ دعا نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کیا ہو رہا۔ کچھ لوگوں کے معاشرے کے اندر کے حالات ہیں جو مجھے ملتے ہیں، جس کو میں عام اظہار نہیں کر سکتا، رازداری میرا شعبہ ہے، رازداری میرا شعبہ ہے، میں اظہار نہیں کر سکتا کہ اندر کے حالات کیا ملتے ہیں اور اندر کی زندگی کیا ملتی ہے۔ ایسے حیرت انگیز حالات ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ تو یہ صبح صبح سانس کی مشق کر سکتے ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں، صحت ہوگی عبادت ہوگی، صحت ہوگی معاشرے کی خدمت ہوگی، صحت ہوگی تو انسان دوسروں کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ اگر خود ہی مریض ہے وہ لوگوں کی صحت اور تندرستی کا کیا کرے گا؟ اور خود صحت مند نہیں ہے تو لوگوں کو کیا صحت دے گا اور لوگوں کو کیا تندرستی دے گا؟ صحت اور تندرستی اصل زندگی ہے، اس مشق کو کریں۔ اس لیے میں نے جب سے یہ بتایا، کئی سال ہو گئے، پھر اس پہ ایک میں نے مضمون لکھا تھا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارا پرانا گیس تھا، پرانی تبخیر تھی، وضو نہیں ٹھہرتا تھا۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے سینے میں درد تھا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے دل کے امراض تھے اور اس کے لیے گولیاں دوائیں کھاتے تھے، ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جسم نڈھال رہتا تھا، اس میں جان نہیں تھی، قوت نہیں تھی، صحت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے ان کو صحت ملی، تندرستی ملی اور شفا ملی۔ یہ سانس کی مشق سالہ سال اس بندے نے کی۔
मुझे तो यहां तक एक बंदे ने बताया कि मैंने सिर्फ चंद हफ्ते की, और चंद हफ्ते करने के बाद एक दफा मैंने वजन उठाया बहुत ज्यादा। आप महसूस करें ना, बहुत ज्यादा वजन उठाने के लिए, बहुत ज्यादा वजन उठाने के लिए आपको एक एहसास होता है कि मैंने इतनी ताकत इस्तेमाल करनी है। लेकिन मसलन आप कहें कि बाल्टी पानी की भरी हुई है, आप भरी बाल्टी के मुताबिक जोर लगाएंगे, खाली बाल्टी कितनी ताकत से ऊपर आएगी? आपको एहसास हो, ओहो ये तो खाली है, ये तो खाली है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह वो कहने लगा कि मुझे ताकतवर चीजें ऐसी महसूस होती थी जैसे कागज की बनी हुई है, और मेरे जिस्म में ताकत और कुव्वत थी, और ये ताकत और कुव्वत इसलिए इस्तेमाल करनी है कि इससे मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूंगा और अल्लाह की इबादत करूंगा। किसी ने पूछा कि दीन का खुलासा क्या है? कहा दो चीजें हैं, मैं इबादत करके अल्लाह को राजी करूंगा, मैं खिदमत करके मखलूक को राजी करूंगा। इबादत और खिदमत, इबादत और खिदमत। आप तो बैतुल खला दूर है, आप कोई मश्क होती है। फिर एक और चीज है, वो कहते हैं कि ऐसी तदबीर अख्तियार करें जिससे सांस फूले, और जब से हमारा सांस फूलना खत्म हुआ, दुनिया की लाइलाज बीमारियों ने हमें घेर लिया। जब से सांस फूलना खत्म हुआ, ये भागना, ये वॉक करना, ये वर्जिश करना, ये पानी में तैरना, ये सारी चीजें किस लिए होती हैं? सांस फूले, सांस फूले। पर यहां चलने में हल्का सा सांस फूलना, जिनकी मश्क नहीं है वह इस चलने को बहुत बड़ी मुशक्कत समझेंगे। लेकिन मैं कहता हूं यहां से दो चीजें लेकर जाएं, एक सेहत के राज, एक रूहानियत के राज। सेहत के राज मैं जानबूझ के बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि सेहत के राज भी हमारी जिंदगी है। बीमार मुआशरा किसी की मदद नहीं कर सकता, बीमार आदमी किसी का साथ नहीं दे सकता, और बीमार फर्द खुद मरीज होता है, वो किसी को क्या संभालेगा? सेहत के राज, और सेहत के राजों में सादा ग़िज़ा है। अब मैंने पहला सेहत का राज बताया, सुबह के सांस। अब सुनते जाइएगा। नंबर 1, सुबह के सांस, यह सेहत का राज है। और दूसरा मैंने सेहत का राज बताया क्या? पैदल चलना, ऐसा चलना जिससे सांस फूले। सांस फूलेगा, अंदर सच्चा ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन निकलेगी। और यही सारी सेहत है कि फेफड़ों की एक तह होती है जो दबी रहती है, और वो अगर दबी रहे उससे टीबी होती है, उससे दिक सिल होती है, और अगर वही दबी रहे तो सांस की जितनी बीमारियां हैं वो इंसान को उसी वक्त लग जाती हैं। और वही अगर उखड़ जाए, यानी फेफड़ों का नीचे वाला हिस्सा, अगर उसको सही सांस मिले, और वो सांस उसको सही उस वक्त मिलेगी जब सांस फूलेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टाले।